کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنے تمام پارلیمنٹیرین کا جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے بجٹ پر کام کیا اور آج الحمدللہ یونانیمسلی تمام پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی 92 ایم پی ایز ہیں انہوں نے ایک ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم بجٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. تمام خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کہ آج کا بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ ہوگا اور آج کا بجٹ 48 ارب روپے کے ساتھ خسارے کا بجٹ پیش ہوگا. یہ 48 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت کسی سے قرضہ نہیں لے گی. جن وسائل سے جس طرح بہترین حکمت عملی سے مزمل اسلم صاحب نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو چلایا ہے میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ 48 ارب روپے ہم کسی سے قرض نہیں مانگیں گے انشاءاللہ اپنے وسائل سے خیبر پختونخوا کی عوام کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا بجٹ جو وفاقی حکومت کے اوریجنل ریسیٹس ہیں جو 15,260 ارب روپے بنتے ہیں ان کے مطابق پیش ہوگا. اس بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کیا جائے گا. نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں جو تمام صوبوں سے اضافی رقم کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اس میں ہم نے صاف بولا تھا کہ یہ بڑا فیصلہ ہے اور یہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو اس کی آخری اتھارٹی بھی عمران خان صاحب ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نیشنل اکنامک کونسل سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہیں یا چاہے اپوزیشن میں ہیں اپنے اپنے پارٹی کے مشرانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ان کے لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پہلے تو ملاقات ہماری بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. وہ مسلسل کے لیے بجٹ یہ حوصلہ رکھو. عمران خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. یہ انتہائی ضروری تھا یہاں پر بھی لانا اور ہر فارم پر یہ آواز اٹھانا. عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی, بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی ان کے سامنے رکھی تھی
کہ ان کی ملاقات بحال کر دی جائے. عمران خان صاحب کی جو لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, ان کو بحال کیا جائے. پانی پلائیں ان کو. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں, یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا. عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو, یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے, یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی, اخبار تک رسائی, ٹی وی تک رسائی, یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, ابھی آتا ہوں بجٹ کی طرف. جناب اسپیکر اور معزز اراکین صوبائی اسمبلی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. درود و سلام ہو حضور اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور مشعل راہ ہے. جناب اسپیکر, یہ میرے لیے اور اس ایوان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کہ 2013 سے خیبر پختونخوا کے باشعور عوام نے مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ اعتماد ہماری شفاف طرز حکمرانی, عوامی خدمت اور سماجی انصاف پر مبنی حکمت عملیوں کا ثبوت ہے. جناب اسپیکر, موجودہ مالی سال کے دوران محدود وسائل کے باوجود ہماری حکومت نے عوامی خدمت, شفافیت, کفایت شاری, گڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا. اسی ویژن کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے, جس کا مرکز عوامی فلاح, سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے. اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت, معیاری خدمات کی فراہمی, پسماندہ اضلاع کی ترقی, آبی وسائل کے تحفظ, گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے. انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام, خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا. جناب اسپیکر, سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے. 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا. تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا, نہ صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط, شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے. ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن, ای گورننس, بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا. وسائل کی منصفانہ تقسیم, میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے. ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے. جناب اسپیکر, اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا.
محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو قوی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیگنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری اسکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل اسکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں اسکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے
23,076 اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں ماڈل اسکولوں کے قیام، کیڈٹ کالجز اور خواندگی پروگراموں پر کام کیا گیا۔ 1,100 اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا، جبکہ 100 نئے پرائمری اسکول تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ 63 پرائمری، 58 مڈل اور 73 متاثرہ اسکولوں کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع کے 10,000 طلبہ و طالبات میں 9,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے 10,000 سے زائد پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دی گئی، جبکہ 2,500 ایجوکیشن انٹرنز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی۔ ای ٹرانسفر سسٹم اور اسکول سیلف رپورٹنگ پورٹل جیسی جدید ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی گئیں، جس سے تعلیمی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہتر طرز حکمرانی اور کفایت شعری کے حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خدمات کی فراہمی میں دیگر شعبے کے ساتھ ساتھ امداد، بحالی و آبادکاری کے شعبے میں بھی تاریخی اقدامات اٹھائیں، جو موجودہ صوبائی حکومت کی بالغ نظری اور دوراندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، سال 2025 میں بارشوں اور سیلاب سے پورا صوبہ بالخصوص شمالی علاقہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ مال مویشی، نجی اور سرکاری املاک اور کاروباری مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے بروقت اقدامات کر کے نہ صرف مزید نقصان کے خدشے کو کم کیا، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے بھی تاریخی عملی اقدامات کیے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام اقدامات صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے کیے۔ ان میں وفاقی حکومت یا امدادی اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون شامل نہیں تھا، جو ایک غریب صوبے کی خودداری، احساس ذمہ داری اور بہترین طرز حکومت کی ایک عملی مثال ہے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران بارشوں اور سیلاب میں فوت شدہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی اعانت کے لیے 4.29 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مویشیوں اور املاک بشمول گھروں، دکانوں اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے 5.1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ہونے والے فوجی آپریشنز کی وجہ سے ہمارے صوبے بالخصوص ضمشدہ اور دیگر اضلاع کے عوام وقتاً فوقتاً اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ رواں سال بھی موسم سرما میں ہونے والے آپریشن کے دوران صوبائی حکومت کو بے گھر افراد کی مناسب دیکھ بھال اور انتظامات میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے یہاں بھی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت تاریخی اور مثالی اقدامات کیے ہیں، اور عارضی طور پر بے گھر افراد کی رہائش کے لیے کیمپوں کے انتظام، اشیاء خورد و نوش اور سفری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 18.11 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کے شعبے کی بات کریں تو گزشتہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت 10 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے، جس سے 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے 10,16,394 خاندان مستفید ہوئے۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران بھی صوبائی حکومت نے ماہ رمضان المبارک میں صوبے کے غریب اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کے جذبے کے تحت 13.57 ارب روپے فراہم کیے، جس سے فی خاندان 12,500 روپے کے حساب سے 10,34,373 خاندان مستفید ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہر سال کی طرح اس سال بھی امن و امان کا قیام حکومت خیبر پختونخوا کی اہم ترجیح رہا۔ اسی مقصد کے تحت رواں مالی سال میں امن و امان کے لیے 164.522 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے مؤثر استعمال سے کامیابیاں حاصل ہوئی۔ پولیس کی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید اسلحہ
स्नाइपर राइफल्स, थर्मल वेपन साइट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, APCs और मोटरसाइकिलें फराहम की गई। बंदोबस्ती और जमशुदा अजला में थर्मल बाइनोकुलर्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, एंटी ड्रोन गन्स और जैमर्स की फराहमी से सिक्योरिटी निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाया गया। पेशावर सेफ सिटी मनसूबा मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया, जबकि DI खान, बनू और लकी मरवत में इस पर काम जारी है। पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई हुकूमत ने शहदा पैकेज में रवां माली साल में 10% का इजाफा किया। इस साल अब तक 151 शहदा और 155 जख्मियों के लिए मजबूरी तौर पर 1.63 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को माशी तरक्की, रोज़गार और खुशहाली की बुनियाद समझती है। माली साल 2025-26 में 53.186 अरब के तरक्याती बजट से सूबे भर में सड़कों और राब्ता निज़ाम की बेहतरी के लिए नुमायाँ पेशरफ्त की गई। सूबाई रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 595 मनसूबों पर काम जारी रहा। अप्रैल 2026 तक 94 मनसूबे मुकम्मल किए गए। सूबे भर में रिकॉर्ड 1218 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली मुकम्मल की गई। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ को माशरे का अहम सतून समझती है। आईन पाकिस्तान की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल हैं। इसी विजन के तहत हुकूमत ने सूबे भर में अक़लियतों की इबादत गाहों की तज़ीन और आराइश और बहाली पर 99.4 मिलियन रुपए खर्च किए। अक़लियती बरादरियों के लिए वेलफेयर पैकेजेस की मद में मुख्तस फ़ंड्स 16.88 मिलियन रुपए बराह रास्त इबादत गाहों की ज़रूरी सामान की ख़रीदारी पर इस्तेमाल किए गए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कम्युनिटी एक्सचेंज प्रोग्रामों पर 15.55 मिलियन रुपए खर्च किए गए। जमशुदा अजला समेत सूबे भर के अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मद में 40 मिलियन रुपए फराहम किए गए। जनाब स्पीकर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबे में अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, महसूलात के निज़ाम में शफाफियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और आवाम को तेज़ तर खदमात की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहा है। माली साल 2025-26 के दौरान इस्लाहात के अमल को मज़ीद वसअत दी गई है। अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए GIS टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मज़ीद वसअत दी गई है। मुख्तलिफ अजला में लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन और इंतकालात सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाया गया। 3403 मौज़ाजात में रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल की गई, जबकि मज़ीद मौज़ाजात में काम जारी है। अराजी रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ खिदमात की फराहमी में शफाफियत और सहूलत के लिए जदीद डिजिटल प्लेटफार्म्स मुतारफ़ कराए गए। दस्तक ऐप के ज़रिए शहरियों को घरों की दहलीज़ पर रेवेन्यू खिदमात की फराहमी का आगाज़ किया गया। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026 और 27 के बजट की तरफ आता हूँ। गुज़श्ता बरसों में हमारी तरजीह सूबे की मजबूत बुनियादों की तामीर थी। हमने इदारों को मुस्तहकम किया, माली निज़ाम और ज़ब्त को फ़रोग़ दिया, मईशत को मुश्किलात से निकाला और तरक्की के लिए ज़रूरी सलाहियत पैदा की। ये वो मरहला था जिसमें हमने सूबे के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। आज जब ये बुनियादें मजबूत हो चुकी हैं तो हमारी तवज्जो महज तामीर से आगे बढ़कर अवामी खुशहाली पर मरकूज़ है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस साल का बजट खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा के विजन की अक्कासी करता है, जहां हमारी तरजीह ये है कि तरक्की के समरात हर घर, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर और हर कारोबार तक पहुँचे। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को माली साल 2026-27 के बजट की तफसील से आगाह करूँगा, जिसमें महसूलात और अखराजात की तखमीना शामिल है। सबसे पहले आते हैं महसूलात की जानिब, जिसकी तफसील दर्ज झेल हैं। वफाकी टैक्स महसूलात 1240.674 अरब रुपए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए काबिल तकसीम 1% हिस्सा 149.076 अरब रुपए,
تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.648 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، دیگر محصولات 0.359 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی قیمت میں محصولات 199.084 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی محصولات 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 2122 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں کے برعکس سالانہ 100 ارب روپے کی AIP گرانٹ فراہم کرنے کے بجائے وفاقی بجٹ میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو ایک نمایاں کمی اور وعدہ خلافی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی تنخواہیں 334.33 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 305 ارب روپے، پینشن 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے۔
غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 13.033 ارب روپے۔ عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے۔ یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔ بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 52.284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ، علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ، ڈیجیٹل خیبر پختونخوا۔ یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔
صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں پولیس کا بجٹ 67 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2026 اور 27 کے لیے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ 185% کا اضافہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں پولیس پروکیورمنٹ پلان کے لیے 14.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 7.774 ارب روپے، بلٹ پروف گاڑیوں APCs اور ٹروپ کیریئرز کی خریداری کے لیے 1.817 ارب روپے، تھرمل کیمرے، ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، جیمرز اور مواصلاتی آلات سمیت جدید ٹیکنالوجی کے لیے 3.562 ارب روپے اور پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کی خریداری کے لیے 1.276 ارب روپے شامل ہیں۔ اسی طرح پولیس ماہانہ آپریشنل سپورٹ کے لیے 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اپر اور لوور ساؤتھ وزیرستان، اورکزئی اور کرم کے لیے جدید سیف سٹی کے قیام کے لیے 1.78 ارب روپے، جبکہ ڈسٹرکٹ خیبر مومند باجاوڑ کے لیے 1.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیسنگ اور پیٹرولنگ کی نظام متعارف کرانے کے لیے 1 ارب کی لاگت سے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں فورینزک سائنس لیبارٹری کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے، ہنرمندی کے فروغ اور کھیلوں اور کاروباری سرگرمیوں کی سہولت کے لیے جامع پیکج تشکیل دیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں رواں مالی سال میں 10 ارب روپے مختص ہیں، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 11.846 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ 14 نئے گورنمنٹ کالجز کی تعمیر کے لیے 362 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مومند اور اپر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں 8 تحصیل پلے گراؤنڈز کے قیام کے پروگرام کے لیے 150 ملین روپے مختص ہیں۔ خیبر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ اینڈ ماڈرن سائنسز کے نام سے جدید تعلیمی ادارے کے قیام کا منصوبہ شامل ہے، جس کی لاگت 5 ارب روپے ہیں۔ ماڈل کالجز میں طلباء کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے منصوبے کے لیے 40 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے پہلے ٹرائبل میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے مالی سال 2026-27 میں 380 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں سپورٹس ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت 110 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت گریجویٹس کے لیے روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کی بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم اور روزگار سے متعلق رابطہ کے فروغ کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کے لیے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 40,000 طلباء کو 5 لاکھ فی طالب علم تک کے حساب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو مارک اپ فری قرضہ کی فراہمی کے لیے 225 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس سروس ڈیلیوری میں بہتری اور سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے احساس عوام کا پروگرام کے تحت متعدد اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جو بنیادی انفراسٹرکچر، شہری سہولیات، عوامی خدمات اور کمزور طبقات کی معاونت پر مشتمل ہیں۔
مالی سال 2026-27 میں گڈ گورننس اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 19.3 ارب روپے مختص ہیں۔ یہ سرمایہ کاری عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری، شفافیت، ڈیجیٹلائزیشن، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر حکمرانی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جی ڈی پیز کے لیے آئندہ مالی سال میں 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو وفاق کی جانب سے ادا کیے جانے والے فنڈز ہیں۔ تاہم یہ امر افسوسناک ہے کہ وفاق نے یہ رقم 2022 سے تاحال جاری نہیں کی۔ اس فورم کے ذریعے میں وفاق سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ اس واجب الادا رقم کو جلد از جلد جاری کیا جائے۔ احساس مستحقین کے پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ احساس ماں نئی زندگی نئی امید پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے ماں کو ان کے پہلے 2 بچوں کی پیدائش پر فی بچہ 20,000 روپے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی طلباء کے اسکولوں کی بہتری کے پروگرام کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ معذور افراد اور بیوہ خواتین کے لیے مارک اپ فری کاروباری قرضوں کا پروگرام بھی شامل ہے، جس کے لیے 230 ملین روپے مختص ہیں۔ 1.1 ارب روپے کی لاگت سے 5 عدد زمون کور کمپلیکسز تعمیر کیے جائیں گے۔ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے 1 ارب روپے کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 250 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت سماجی فلاح و بہبود کے محکمے کے لیے مجموعی طور پر 387 ملین روپے مختص ہیں، جس میں خواجہ سراؤں کے لیے فلاحی اقدامات کی مد میں 100 ملین روپے بھی شامل ہیں۔ صحت کارڈ پلس پروگرام کا بجٹ 41 ارب روپے سے بڑھا کر آئندہ مالی سال میں 50.4 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ مالی سال 2024 اور 25 میں یہ بجٹ 34 ارب روپے تھا۔ اس طرح حکومت خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پر 3 مالی سالوں میں 2024-25 سے آئندہ مالی سال تک مجموعی خرچ 125.4 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے مختص فنڈ 11.943 ارب روپے سے بڑھا کر 14.263 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اسپتالوں کی انتظامی بہتری کے نظام کو مزید 72 اسپتالوں تک توسیع دی جا رہی ہے، تاکہ خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر، شفاف اور کارکردگی پر مبنی بنایا جا سکے۔ 2819 ڈاکٹرز، ڈینٹل سرجنز اور نرسز کی کانٹریکٹ پر بھرتی کا عمل بھی جاری ہے۔ MTIs کے لیے بجٹ 65 ارب روپے سے بڑھا کر 80 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری ڈی ہسپتال جمرود کی ٹیچنگ ہسپتال میں اپ گریڈیشن 9.9 ارب روپے کی لاگت سے کی جائے گی۔ کیٹیگری پشاور میں نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 270 ملین روپے مختص ہیں۔ کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فنکشنل BHUs اور RHCs کی ریویمپنگ کے لیے 11 ارب روپے کی لاگت کے 4 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔
جس کے لیے 825 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یار دیکھو، اگر اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ہو تو وہ نہیں، ابھی جاؤ نا، تو کیوں ادھر کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ ان کو۔ پاؤں نہ رکھو، پاؤں نہ رکھو۔ کاغذونو باندې خپل مې ایږدئ۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر انیشیٹو فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مفت نصابی کتب کی فراہمی کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ بجٹ میں دیکھیں کسی بھی ٹبر کا نام کسی بھی پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 10.34 ارب روپے مختص ہیں، جس میں کم کارکردگی والے اسکولوں کے انتظام اور انصرام میں بہتری کے لیے 3.29 ارب روپے، پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی فراہمی کے لیے 1.7 ارب روپے، تعلیم کارڈ پروگرام کے لیے 360 ملین روپے اور پیرنٹ ٹیچر کونسلز کی استعداد کو بڑھانے کے لیے کل 6.148 ارب روپے شامل ہیں۔ صوبے کے ضم اور دیگر اضلاع میں 10 ارب کی لاگت سے 72 چیف منسٹر ماڈل سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کے لیے 182 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ انصاف فیمیل اینڈ آرفن ایجوکیشن کارڈ کے لیے 385 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ پشاور کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت 120 ارب روپے کی لاگت کے 29 منصوبے شامل ہیں، جن کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رنگ روڈ، جی ٹی روڈ انٹرسیکشن پر لیول 2 فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ پر مختلف جگہوں پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پشاور میں نئے رنگ روڈ کی تعمیر کا منصوبہ بھی زیر تجویز ہے۔
پشاور میں رامداس چنگی، لاہوری چوک اور یونیورسٹی روڈ پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 3.799 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ کے مسنگ لنک فیز 3 کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پشاور میں بجلی کی کیبل کو زیر زمین منتقل کرنے کے منصوبے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی آر ٹی آپریشنل سبسڈی اور بسوں کی خریداری کے لیے 7.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے پنک بسز شامل ہیں اس میں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریسکیو سروسز کی تمام تحصیلوں میں توسیع کے لیے 2.2 ارب روپے کی لاگت کے 15 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 755 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت مائننگ ریسکیو سروسز کی استحکام بڑھانے کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 22.2 ارب روپے کی گرانٹ لوکل کونسلز کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیز اور واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کے لیے 6.6 ارب روپے بطور گرانٹ مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس میں کسی ٹبر کے بڑے کا نام نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، صوبائی حکومت اضلاع کی سطح پر تفویض شدہ محکمہ کو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران ضلعی اور تحصیل سطح پر تفویض شدہ محکموں کی اخراجات کی مد میں 343 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں میں ترقیاتی خلا کو کم کرنے، معاشی مواقع بڑھانے اور سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے متعدد اہم منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہزارہ کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے 200 ارب روپے کی لاگت سے خوشحال ہزارہ پروگرام کے تحت 119 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 4.2 ارب روپے مختص ہیں۔ اپر چترال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 ارب کی لاگت کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکیج دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع اور سب ڈویژنز میں روخانہ قبائل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت 31.5 ارب کی لاگت کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ضم شدہ علاقوں کے لیے جامع ترقیاتی پیکیجز کے پروگرام کے لیے 235 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع میں احساس نوجوان پروگرام کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہنگو، لکی مروت، کوہاٹ، ہری پور، سوابی اور کرک میں علاقائی ترقی کے 11 منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 6.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، معاشی نمو، روزگار کے مواقع اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت نے سیاحت، زراعت، معدنیات اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں متعدد اہم منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ صوبے میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے سڑکوں کے شعبے میں مجموعی طور پر 52.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 243 نئے اور 482 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت نے ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی علاقوں تک رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کی مجموعی لاگت 8.92 ارب روپے ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 920 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف ملاگوری ماربل کلسٹر کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں سیاحت کے فروغ کے لیے 800 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 770 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔
عموماً ماربل سٹی کے قیام کے لیے 140 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پروموشن آف ڈرائی لینڈ فارمنگ پریکٹسز ان ساؤدرن ڈسٹرکٹس کے لیے 300 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زرعی اصلاحات اور خواتین کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اقلیتی برادریوں کے سماجی تحفظ اور معاشی خود کفالت کے پروگرام کے لیے 51.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ وومن اکنامک امپاورمنٹ انڈومنٹ فنڈ کے لیے 100 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ احساس کسان کا پروگرام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو ڈیپ کھاد کی سبسڈی کی مد میں استعمال کیے جائیں گے۔ 2 ارب روپے بیرون ملک جانے کے خواہشمند شہریوں کو بلا سود قرض فراہم کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے 30,000 اوورسیز ورکرز کو فی کس 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، صاف پینے کا پانی سب کے لیے ویژن کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 12.712 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 55 نئے اور 53 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کوہاٹ میں واٹر سپلائی کے لیے 3.8 ارب روپے کی مجموعی لاگت کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 150 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تیمرگرہ سٹی میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 2.5 ارب کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمز میں پانی ذخیرہ اور تقسیم کے نظام کی بہتری کے لیے 100 ملین روپے مختص ہیں۔ دیر اپر ٹاؤن اور واڑی میں 3.3 ارب کی لاگت کے 2 واٹر سپلائی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے، گرین انرجی کے فروغ اور پائیدار ترقی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں ماحولیات کے شعبے میں 98.99 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 4 نئے اور 3 جاری منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ ضمشدہ اضلاع میں گھروں کی سولرائزیشن کے منصوبے کے لیے 13.23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تیرا ویلی میں مائکرو ہائیڈل پاور سٹیشنز کی بحالی کے منصوبے کے لیے 130 ملین روپے مختص ہیں۔ خیبر پختونخوا سولرائزیشن آف ہاؤسز انیشیٹو فیز 1 100% سبسڈائز کے لیے 1 ارب روپے، جبکہ خیبر پختونخوا سولرائزیشن آف ہاؤسز انیشیٹو فیز 1 50% سبسڈائزڈ کے لیے 410 ملین روپے مختص ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے اور پیشگی اقدامات کے لیے 258 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ BRT کے لیے الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے 4.989 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے 2.5 ارب روپے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کی طرز پر قدرتی و ہنگامی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص ہیں۔ جناب اسپیکر، دیہی اور شہری علاقوں میں پانی کے مؤثر استعمال، آبپاشی کے نظام کی بہتری اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے متعدد ڈیمز، کینال سسٹمز اور واٹر ریچارج منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے رواں سال کے ترقیاتی بجٹ میں 22.775 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے
71 نئے اور 164 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میں اس معزز ایوان کے سامنے ان میں سے چند اہم منصوبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ خواتین بھی ہیں اور ایجوکیشن بھی ہیں۔ پختو کے بیا پوئی کا ان کا پوردو نہ پوئی۔ ڈسٹرکٹ مردان میں 3 ارب کی لاگت سے سرخاوی ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور میں 1.45 ارب روپے کی لاگت سے برواسا ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہنگو میں 7.4 ارب روپے کی لاگت سے توراواری ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن آف لگوانی ڈیٹینشن ریچارج ڈیم ڈسٹرکٹ بنیر کے تحت زیر زمین پانی کی سطح کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ خان میر کلے ڈیم ڈسٹرکٹ اور اغزئی کی تعمیر کے لیے 7.4 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ خانکوٹ ڈیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں زرعی پانی کو مؤثر استعمال اور آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے 1.2 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں تاکہ عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں تاکہ عوامی خدمت کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی جدید خطوط پر منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹی ہری پور کے قیام کے لیے 221 ملین روپے مختص ہیں۔ پشاور میں فری پبلک وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 500 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 375 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کی ڈیجیٹل انٹیگریشن کے لیے 300 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ خیبر پختونخوا سائبر سیکیورٹی آپریشن سینٹر کے قیام کے لیے 900 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ ضمشدہ اضلاع ڈیجیٹل کنیکٹ فیز 2 کے منصوبے کے لیے 33.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پینشن اور پیرول مینجمنٹ سسٹم کے لیے 50 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضمشدہ اضلاع کی ترقی اور خوشحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس عزم کے تحت مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 29 ارب روپے جبکہ ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت 52 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے AIP کی مد میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سال 37 ارب روپے جو مختص کیے گئے تھے وفاق کی طرف سے، اس میں صرف صوبائی حکومت کو 22 ارب روپے دیے گئے ہیں اور باقی روپے کاٹ دیے گئے تھے۔ مزید برآں ضمشدہ اضلاع کی جاری اخراجات کے لیے 180 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.5% زیادہ ہیں۔
یہ نمایاں سرمایہ کاری اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت ضمشدہ اضلاع کو قومی دائرے میں شامل کرنے اور وہاں کی عوام کو بہتر خدمات، روزگار کے مواقع اور خوشحالی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مختلف محکموں کے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا 2025-26 کے بجٹ سے تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ محکمہ صحت کا بجٹ 275.79 ارب روپے سے بڑھا کر 334.872 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کا مجموعی بجٹ 419.739 ارب روپے سے بڑھا کر 468.379 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کا بجٹ 164.522 ارب روپے سے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہوم اور ٹرائبل افیئرز کا بجٹ 15.154 ارب روپے سے بڑھا کر 29.679 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 56.217 ارب روپے سے بڑھا کر 90.473 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کا بجٹ 19.113 ارب سے بڑھا کر 28.254 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ 10.102 ارب سے بڑھا کر 14.577 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انرجی اینڈ پاور کا بجٹ 29.139 ارب سے بڑھا کر 42.934 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کا بجٹ 25.036 ارب سے بڑھا کر 29.438 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر حکومت نے عوام اور ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ مزید برآں ایڈہاک ریلیف 2022 اور ایڈہاک ریلیف 2025 کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی بھی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ پینشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کنوینس الاؤنس میں 50% اضافے کی تجویز ہے۔ اسپیشل کنوینس الاؤنس کو 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کی رہائش کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہاؤس ریکویزیشن الاؤنس متعارف کرنے کی بھی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت نے کم سے کم اجرت 40,700 روپے مقرر کی ہے، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا نے غریب اور محنت کش طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے کرنے کی تجویز دی ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 182.41 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 50 ارب روپے زیادہ ہے۔ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں محصولات 2 گنا بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس تخمینے کی بنیادی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے کاروباری برادری کو نمایاں مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی شرح 2% سے کم کر کے 0.75% کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے نتیجے میں سیس کی بوجھ میں 62% سے زائد کمی واقع ہوگی۔
یہ اقدام کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ موجودہ 0.75% شرح ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز کی کم ترین شرح ہوگی، جس سے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے لیے ایک زیادہ پرکشش صوبہ بن جائے گا۔ اس ریلیف پیکیج سے کاروباری اعتماد میں اضافہ، زیر التواء تنازعات کے خاتمے اور صوبے میں پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ 5 مرلے تک کے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 7% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی پے اسکیل 1 تا 6 کے ملازمین کو بھی پروفیشنل ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے ٹیکس بقایا جات پر 30% چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2026-27 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2026-27 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2122 ارب روپے، کل اخراجات جاریات ترقیاتی اخراجات 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 48 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ حکومت اس خسارے کو اپنی بچت سے پورا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قرض نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو ایک بار پھر مؤثر انداز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی اقدامات پر ہمارے مالی استحکام اور ترقیاتی اہداف کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضمشدہ اضلاع کے لیے فنڈنگ NFC کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فراہم کی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف وفاق اپنے وعدوں کے مطابق وسائل فراہم نہیں کر رہا اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جائز حصہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ جناب اسپیکر، 10th NFC ایوارڈ کی مدت جولائی 2025 میں ختم ہو چکی ہے اور 11th NFC تشکیل دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک 11th NFC ایوارڈ پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اس تاخیر کے باعث ضمشدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان علاقوں کو آبادی کے تناسب سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال میں صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے تقریباً 30 ارب روپے ضمشدہ اضلاع کی ضروریات پر خرچ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوششوں سے قومی اقتصادی کونسل کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے 6 ماہ میں NFC ایوارڈ کو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر یہ ایوارڈ اس مدت میں مکمل نہ ہوا تو ضمشدہ اضلاع کا آئینی حصہ 7th NFC ایوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 11th NFC ایوارڈ کو وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق طے شدہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، مزید ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے تاکہ صوبے کے اہم معاشی مسائل جیسے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سیس، تیل کی رائلٹی، جن کی مد میں وفاق کی ذمہ
اربوں روپے کے بقایا جات ہیں واجب الادا ہیں کا بر وقت فیصلہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس معزز ایوان کے تمام اراکین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے صوبے کے عوام کے لیے ایک خوشحال، مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ یہ بجٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری اجتماعی بصیرت، معاشی استحکام اور سماجی انصاف کے عزم کا ایک جامع اور واضح روڈ میپ ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ جیسے بنیادی شعبوں میں ٹھوس اور بامقصد اصلاحات کو ترجیح دی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات بلا امتیاز معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں، بالخصوص وہ طبقات جو طویل عرصے سے ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔